کیا عمران خان کا ٹرائل فوجی یا ملٹری کورٹس کے اندر ہو رہا ہے؟ جج ڈکٹیٹر کیسے بن گئے اور کس طرح سے ہمایوں دلاور صاحب نے اپنی فیس بک سے پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی؟ ثبوت دکھانے کے اوپر کون سے جج برا منا گئے؟ افتخار درانی بھی گرفتار ہو چکے، آخر ان سے کون سی چیز مل سکتی ہے؟ عمران خان کے وکیل فکر مند کیوں ہیں اور انہیں امید کس سے ہے؟ آج کے گورکھ دھندا میں ان اہم خبروں کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل کیا ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے یا سویلین کورٹ میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، فیصلے اور انصاف بولتا ہے اور فیصلے بولتے ہیں اور رویے جو دیکھے جاتے ہیں ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس ہیں یا سویلین کی کورٹ ہیں جو آئین اور قانون کے تحت کام کر رہی ہیں۔ اس وقت جو کچھ عمران خان کے ساتھ اور جس رویے سے اور جن حالات میں اور جن الفاظ کے ساتھ ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ ملٹری کورٹ نہیں بلکہ اس سے بھی ورس ترین کوئی کورٹ ہے، جس میں ایک دشمن دوسرے دشمن کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ دو لوگوں کی آپس میں لڑائی ہے اور ان دو میں سے ایک جو ہے وہ فیصلہ سنائے گا، تو یقیناً دونوں اگر دشمن ٹھہرے تو ایک نے تو دوسرے کے خلاف فیصلہ سنانا ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے کا اختیار مثال کے طور کے اوپر ہمایوں دلاور خان صاحب کے پاس ہے۔ اب جب جج ڈکٹیٹر بن چکے ہیں، ڈکٹیٹر اس ضمن میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا رویہ ڈکٹیٹروں کی طرح کا ہے، آپ بندے کو عدالت میں کھڑے رکھتے ہو، آپ توشہ خانہ کا کیس جو ہے اس کو وجہ بنا کے چھٹیاں کینسل کر کے آپ چاہتے ہو کہ میں فیصلہ سناؤں اور عمران خان جس کو میں پسند نہیں کرتا اس کے خلاف فیصلہ دے کے میں تاریخ کے اندر امر ہو جاؤں، اپنا نام بڑا کر لوں، اپنا کام بڑھا لوں اور میں کسی صورت میں بھی نہ چھٹی پہ جاؤں گا نہ کچھ اور کروں گا، جو میرے دل میں آتا ہے جو کسی نے مجھے کہا میں وہ کر گزروں گا۔ پھر جب آپ کو دکھایا جائے کہ بھائی جان آپ متعصب جج ہیں، آپ جج کی کیٹیگری میں نہیں آتے، چونکہ آپ کی ذاتی بغض و عناد ہے عمران خان کے ساتھ، تو آپ کو فیس بک کے اوپر آپ ہی کے ہاتھوں سے اور آپ کے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر، اس کا نام ہی فیس بک ہے، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے چہرے کی طرح کھل کے۔ وہ جب دکھائیں وکیل تو آپ برا مان جائیں کہ مجھے یہ کیوں پوسٹیں دکھائی کہ میں نے عمران خان کے خلاف یہ پوسٹیں لگائی تھی، ہمایوں دلاور خان صاحب اس کے اوپر بھی غصہ کر کے۔ پھر کیا ہوا کہ جب وکلا نے یہ ثبوت دکھائے اور پتہ چلا اور بات لیک ہو گئی اور سوشل میڈیا کی یہ چیز زینت بنی، تو وہاں سے ہمایوں دلاور خان صاحب نے اپنی فیس بک جو تھی اس سے وہ تمام پوسٹیں جو عمران خان کے خلاف لگائی گئی تھی ان کو ڈیلیٹ کر دیا۔ جب ان پوسٹوں کو ڈیلیٹ کر دیا تو اس سے یہ تاثر دیا جی کہ دیکھیں آپ تو ثبوت مر گئے، ثبوت غائب ہو چکے ہیں جو آپ کی آنکھوں نے دیکھے تھے، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جا کے دیکھیے وہاں پہ تو کچھ نہیں ہے۔ تاہم ہمایوں دلاور خان یقیناً کوئی پڑھے لکھے تو ہیں، جج تو بن گئے، مگر ان کو یہ علم نہیں ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز فیس بک سے ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا وہاں پہ موجود رہتا ہے کم از کم لاسٹ 90 دن، تو ان چیزوں کو فیس بک کو کہہ کے وہ چیزیں قانونی ادارہ کوئی اگر ان کو لکھے، کوئی وکیل ان سے ریکویسٹ کرے تو وہ جو چیزیں آپ نے ڈیلیٹ کر دی ہیں وہ بھی سامنے واپس ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مگر عمران خان صاحب کا یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہی ہو رہا ہے، جو ملٹری کورٹ جن کے اندر سویلین کا ٹرائل کرنے کے لیے اور عمران خان کا ٹرائل کرنے کے لیے اجازت نامہ سپریم کورٹ سے چاہیے تھا، جہاں پہ اعتزاز احسن اور بیرسٹر لطیف کھوسہ جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ کیس لڑ رہے ہیں۔ مگر اب ملٹری کورٹس کی ضرورت اس لیے نہیں بنی کہ یہ جج جو ہیں ہمایوں دلاور صاحب یہ خود ڈکٹیٹر بن کے اور ان کی ڈکٹیشن کے اوپر ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایون آج بیرسٹر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے یہ کہا کہ جب جو اٹارنی جنرل تھے ان سے جج صاحب نے اور بینچ نے، چیف جسٹس جو تھے سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے، انہوں نے یہ بات پوچھی کہ آپ کو کون کہہ رہا ہے اور کون چاہتا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ فیصلہ آئے، تو انہوں نے وہاں پہ کہہ دیا کہ وہ بڑے کہتے ہیں جن کے پاس اصل میں ساری طاقت ہے، تو لوگ کھل رہے ہیں، چیزوں کو بیان کر رہے ہیں اور چیزیں چھپ نہیں پا رہی۔ اب اگر عمران خان صاحب کا ٹرائل اس لائک ملٹری کورٹ کے اندر ہو رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈکٹیٹر ہیں، یہ جج نہیں ہیں، یہ متعصب ہیں، عمران خان سے ذاتی بغض و عناد رکھتے ہیں، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے
کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے گا. جب فیصلہ خلاف آئے گا تو پہلے ہی عوام کو پتہ ہے کہ یہ ایک زیادتی ہے, یہ ایک ناانصافی ہے, عوام تو فیصلہ نہیں مانیں گے. اور پھر عمران خان اگر نااہل ہو جاتے ہیں, ان کو سزا ہو جاتی ہے, جیل میں چلے جاتے ہیں, تو جو قوم پہلے سے ہزاروں کارکن جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں, لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا, یہ جھنڈا لے کے باہر نہیں نکل سکتے, یہ احتجاج نہیں کر سکتے, تو کیا عوام جو ہیں وہ اس کے اوپر آواز سوشل میڈیا پہ بھی صرف اٹھائیں گے یا سڑکوں کے اوپر آ کے احتجاج کریں گے, ان کو اجازت ہوگی, اور کس طرف حالات جائیں گے؟ تاہم یہ طے ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے وہاں سے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے گا. اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ثبوتوں کے طور کے اوپر لوگوں نے گواہان کی شکل میں جو وکلا نے پیش کرنے تھے ان کی بھی اجازت نہیں دی گئی, اور کہا کہ یہ لیٹ ہے, اب ہم آپ کے گواہوں کا انتظار نہیں کریں گے, چاہے وہ کسی نے کراچی سے آنا ہے یا کہیں کوئٹہ سے آنا ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے گا. ایک ایسا فیصلہ پہلے سے علم ہے کہ یہ ججوں نے فیصلہ خلاف دینا. جب نواز شریف صاحب کے خلاف بھی فیصلے آئے تھے تو ثاقب نثار تو بعد میں معافی مانگتے رہے, مگر یہ ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جج ہمارے خلاف فیصلہ دے گا. اس بار عمران خان صاحب کے کیس میں بھی یہی ہے کہ یہ جج ہمارے خلاف ہی فیصلہ دے گا. مگر جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ فکر مند ہیں, وہ بھی اسی بات سے فکر مند ہیں کہ ایک تو سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں, اور دوسری طرف ہمایوں دلاور خان صاحب جو ہیں وہ کیس کو سنے جا رہے ہیں, جبکہ ہم ان کے اوپر عدم اعتماد کر چکے ہیں, اپلیکیشن دے چکے ہیں. اس کے باوجود وہ باضد ہیں کہ میں نے ہی فیصلہ سنانا ہے اور میں ہی ساری چیزیں کروں گا. تو ان کو اب فکر تو ہے ایک طرف کہ یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا, دوسری طرف وہ پر امید بھی ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ جب ہم اس فیصلے کو نہلیت کو چیلنج کریں گے تو وہاں سے ہمیں انصاف مل جائے گا. اب جو ٹائم ہے وہ بڑا خطرناک ہے اور کسی کی فیور میں کبھی چلا جاتا ہے, کبھی دوسرے کی فیور میں چلا جاتا ہے. مثال کے طور کے اوپر عمران خان صاحب اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. نہلیت ہوتی ہے تو ان کے انتخابی نشان کا بھی ہو سکتا ہے مسئلہ بن جائے. اب نہلیت 5 سال کے لیے ہوگی, 2 سال کے لیے ہوگی, کتنے عرصے کے لیے ہوگی, کیا اس میں اپیل کا رائٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے ہائی کورٹ سے اگر نااہل ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ میں جانے کا تو اختیار ہے, چونکہ نواز شریف صاحب کو تو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا, اس لیے ان کے پاس اس کیس میں رائٹ آف اپیل نہیں تھا. لیکن پچھلے دنوں اسی حکومت نے قانون بنایا تھا کہ اس میں رائٹ آف اپیل ود ان 30 days ہے اور اپیل آپ کر سکتے ہیں. پھر جانے سے قبل جو نگران حکومت ہے وہ یہ سارے فیصلے کر کے جانا چاہتی ہے, اور پھر یہ بھی ہوگا کہ الیکشن جب بھی ہوں گے چاہے وہ 90 روز میں ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 90 روز تک عمران خان صاحب نائل بھی ہو جائیں اس کے اندر, اور اپیل کرتے کرتے اور فیصلہ آنے میں 90 روز سے زیادہ کا وقت لگ جائے. تب تک یہ ہوگا کہ الیکشن بھی ہو جائیں, اور اگر الیکشن نہیں بھی ہوتے تو یہ مصیبت آن پڑتی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور موجودہ بینچ اور لوگ جو ہیں وہ تو بکھر جائیں گے, یعنی کہ چیف جسٹس نے تو ریٹائرڈ ہو جانا ہے. پھر آ جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب 15 ستمبر کے بعد, ان کے سامنے جب پیش ہوں گے تو یہ وہی عمران خان نے بھلے کہہ چکے کہ میں نے وہ ریفرنس نہیں بنایا تھا, وہ اسٹیبلشمنٹ نے فوج نے ریفرنس بھیجا تھا, میں نے سائن کر کے آگے کر دیا اور یہ میری ایک غلطی تھی. مگر اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا جو عمران خان ہیں ان کے خلاف جو فیصلہ آئے گا, جو چیزیں ہوں گی, وہ سپریم کورٹ کتنے عرصے میں جو ہے وہ اس کو بحال کر دے گا اور چیزیں آگے بڑھیں گی. پھر افتخار دورانی جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, واحد آدمی ہیں میڈیا کے جو پی ایچ ڈی ہیں اس انڈسٹری کے اندر, چھپے رہے, غائب رہے, کہیں اور سے بیٹھ کے میڈیا کے اوپر آ کے بات کرتے تھے. یہی میڈیا والے ہی بتا دیتے ہیں کون سا بندہ کس نمبر سے کہاں سے بات کر رہا تھا, جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ انہی سے پوچھ لیتے ہیں, چونکہ ان کو بھی اپنی فیملی کی فکر ہوتی ہے, اس کے لالے پڑے ہوتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ جو افتخار دورانی پکڑے گئے ہیں ان کے اعصاب مجھے نہیں لگتا اتنے مضبوط ہوں گے جیسے شریار افریدی اور علی محمد خان یا ایون چودھری پرویز الہی اور باقی لوگ کھڑے رہے. اب دیکھنا ہے کہ افتخار دورانی جو ہیں وہ فواد چودھری بن جائیں گے یا عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور کیا ان سے برآمد ہو سکتا ہے. لیکن افتخار دورانی کی جو گرفتاری ہے یہ خان صاحب کے لیے فکر مندی کی بات ہوگی, چونکہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا کچھ برداشت کر پائیں گے. بہرحال دیکھتے ہیں, ہم تو پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یہ صبر نہیں کر پائیں گے, برداشت نہیں کر پائیں گے, لیکن وہ ساری چیزیں کر گزرے تھے. اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ایپیسوڈ میں مزید اہم خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.